اسے یہ حق ہے وہ ہمیں تھوڑا دکھ بھی دے، خوشیاں بھی تو وہ بے شمار دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، خوشیاں اور غم جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں، خوشیاں اور غم جو ہیں وہ زندگی میں چلتے رہتے ہیں، بہاریں اور خزائیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، خزائیں جاتی ہیں تو بہاریں آ جاتی ہیں، اور ہم اکثر اوقات سوچتے ہیں کہ جب ہماری زندگی یوں ہی خزاؤں میں جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے، مشکلات سے گزر رہی ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ یوں ہی مستقل جو ہے وہ چلتی رہے گی، کوئی حل جو ہے وہ ہماری مصیبت کا جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکے گا، سد باب جو ہے وہ کیا ہوگا ہماری پریشانیوں کا، ہماری مصیبتوں کا۔ تو مسلمان جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے بتا دیا ہے۔ اب تو ہم ہر پریشانی کا حل جو ہے قرآن پاک میں جو ہے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہم جیسے عام لوگ تو اتنا نہیں جانتے کہ کون سا وظیفہ ہمارے لیے منتخب ہوگا، کون سا وظیفہ کون سی پریشانی کو جو ہے وہ ختم کر سکے گا۔ تو جیسا کہ روحانی اسکالر ہوتے ہیں میرے پروگرام میں، روزانہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، علم کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں تمام تر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے، اپنا بہت سا بیش قیمتی وقت نکال کر یہاں موجود ہوتے ہیں اپنے بہت سارے علم کے ساتھ، جس کا جو ہے آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے، جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جیسی شخصیت، زیادہ علم والی اور معروف شخصیت جو ہیں یہاں موجود ہیں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے۔ تو اسی طرح خلق انسانیت کی خدمت کا احساس لیے یہاں موجود رہیں گے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، تمام تر پروگرام میں آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کے مسئلے مسائل جانیں گے۔ ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبر پر جو ہے آپ رابطہ کر کے کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے، آپ کی پریشانیاں جان کر، آپ کا بایو ڈیٹا جان کر آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو ہمیں کال کریں، ہمیں اپنی خدمت کا بھی موقع دیجیے، اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو جو ہے میں ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں۔ اپنا بیش قیمتی وقت نکال کر یہاں موجود ہیں، ان کے بیش قیمتی وقت کا بھرپور ان کا آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم صاحبزادہ سعد اختر۔ وعلیکم السلام اسپا بیٹی۔ جی صاحبزادہ سعد اختر، کیسے ہیں آپ؟ آج کیا کہیں گے پروگرام کے آغاز میں؟ بیٹا آپ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہر چیز رواں دواں خوبصورتی سے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ ہاں، اور آپ نے پوچھا میں کیا کہنا چاہتا ہوں پروگرام کے شروع میں، تو چونکہ 2 دن ہم سے ہماری اور آپ کی جدائی ہوتی ہے، تو آج 2 دن کے وقفے کے بعد ملتے ہیں، کچھ باتیں شیئر کرنی ہوتی ہیں، آپ کی لائیو کالز بھی لینی ہوتی ہیں، آپ کی ای میلز ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنی ہیں، آپ کے کیے ہوئے سوالات ہیں ان کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ سوالات تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے میری رہنمائی کے لیے پوچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پروگرام کے متعلقہ یہ کویسچن تو نہیں ہے، لیکن یہ دینی اور فقہی سوال ہے، اس کا بہرحال میں ان کو تو جواب دے دیا تھا۔ بعد مجھے خیال آیا کہ ہم تو یہاں اس پروگرام میں ہر چیز کو ڈسکس کرتے ہیں جو دین کے متعلقہ ہو، بھلائی کے متعلقہ ہو، انسانیت کے متعلقہ ہو، تو کیوں نہ اپنے اس پروگرام میں بھی ان کے اس کویسچن کو شیئر کر لیا جائے۔ میں نام لیے بغیر بات کروں گا۔ تو یہ مجھے بولٹن کوئی جگہ تھی، وہاں سے یہ کال آئی تھی، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ میں نے ایک شخص کو کچھ رقم، انہوں نے تعداد بھی بتائی، اتنی رقم میں نے ان کو دی، لیکن وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ رقم میری ادا کر سکیں۔ میں نے بڑا عرصہ کوشش کی، جب وہ اس قابل تھے تو انہوں نے واپس نہیں کیے، بعد ازاں ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنا پیسہ ضائع کر چکے ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، تو کیا میں ان سے قانونی تقاضے کے مطابق ان سے قانونی چارہ جوئی کروں یا نہ کروں؟ میں نے ان سے کہا قانونی چارہ جوئی کے معاملات میں ہم نہیں آتے، وہ آپ جانیں اور ان کا کام جانیں، لیکن آپ نے چونکہ مجھ سے رہنمائی دین اسلام، دین کے حوالے سے پوچھا، تو میں بتا دوں کہ دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ سب سن لیں کہ اگر آپ کسی کو رقم دیتے ہیں اور وہ رقم دینے کے قابل نہیں رہتا، اگر آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ یہ دینے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے لیے اس کو معاف کر دو، میری رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ نہیں دے سکتا، تو اس کی قبر بھاری رکھنے یا اس کو پریشان رکھنے یا اس کو اذیت میں رکھنے یا اس کے لیے مزید تکالیف، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس کی معافی تو نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اسے معاف نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک ریمیڈی، ایک حل رکھ چھوڑا ہے کہ آپ محض اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔
اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، کسی کی خوشی کے لیے نہیں۔ میں نے بھی ان کو یہی جواب دیا۔ اب آپ بھی جو سننے والے ہیں، باقی آپ کی مرضی، آپ نہیں معاف کرنا چاہتے، آپ ان کی اولاد سے تقاضا کرنا چاہتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ آپ ان کے لوائقین کوئی بھی اس کی مسز سے تقاضا کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر آپ براہ راست اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا ایک بہت بڑی مقام ہے، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس سے بھلا اور کیا چاہیے؟ نہ جانے اللہ تعالیٰ جب رضا سے مراد راضی ہونا، نہ جانے جب اللہ آپ سے راضی ہو جائیں تو آپ نے ان سے اگر 12,000 پاؤنڈ لینے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے عوض کئی پاؤنڈ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے۔ تو لیکن پھر بات یہی ہے کہ اسلام قدغن زبردستی نہیں ہے، صرف کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے تو ہم سارا وقت، ساری زندگی بھی گزار دیں تو تھوڑی ہے، جب ایک چھوٹے سارے عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ضرور نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ صرف میری سجیشن ہے، میں سٹرونگلی آپ کو نہیں کہہ رہا۔ جو میں نے ان کو ٹیلی فون پہ بات بتائی وہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن پھر بتا دوں گا، زبردستی نہیں کہ کوئی کسی کا قرض معاف کر دے، اپنی مرضی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی معاف کرنا چاہے تو ضرور کر دے۔ یہ شروع میں بات میں کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے، جو کہ کل ہوئی تھی بات، تو کل سے میرے دل میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ میں اپنے ناظرین جو ہیں، جو شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ان کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے۔ دینی اعتبار سے یہ میں نے بات کی ہے۔ جی، بہت ہی خوبصورت بات کی روحانی اسکالر صاحب زادہ سعد اختر نے۔ تو ہم اور بھی، جیسا کہ آپ کی فرمائش ہے کہ آپ دینی واقعات جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، بہت خوبصورتی سے دینی واقعات بھی جو ہے ہمیں بتاتے ہیں روحانی اسکالر صاحب زادہ سعد اختر۔ ہر پروگرام میں جو ہے آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کے اسلامی نالج میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ میں واقعے کا ذکر کیا ہے تو ایک واقعہ بلکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ واقعات پہلے واقعی یہ گلہ کافی ہے کہ آپ واقعات اب نہیں سناتے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دینی واقعات ہوتے ہیں، شروع ہوتا ہے، اس دوران کال آ جاتی ہیں تو واقعہ پھر رک جاتا ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی واقعات کو ذہن میں ہوں تو آپ سے ضرور بتا دیے جائیں۔ ایک دفعہ ایک غزوہ اس کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی ہو۔ عام جنگ کسی کو روانہ کر دیں تو وہ جنگ میں روانہ کر دیں، اسے جنگ کہا جائے گا، لیکن جس میں آپ خود شامل اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ایک غزوہ سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے دوپہر کے وقت کسی جگہ آرام کی غرض سے رکے، آپ تمام صحابہ کرام تھے، تو دیکھا کچھ لوگ پہلے وہاں موجود تھے۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو آپ نے تبسم فرمایا، خوش ہو گئے۔ اب وہاں بیٹھے تھے تو ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو دیکھا کہ اس نے لکڑیاں اکٹھی کر کے انگیٹھی جسے کہتے ہیں وہ جلانی شروع کر دی، خوب اس کو ہوا دی۔ جب آگ روشن ہو گئی، الاؤ جل گیا، تو اس اپنے بچے کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک جواب دیجئے کہ میں ماں ہوں، کیا میں اپنے بچے کو اس آگ میں پھینک سکتی ہوں؟ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس نے اگلا جو فکرہ کہا وہ بہت ہی واقعی بہت تکلیف دہ فکرہ تھا کہ کیا میرا اللہ جو 70 پیار کرنے والی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ یہ بات سننے کے بعد آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ پریشان ہوئے، متغیر ہوئے، لیکن آپ نے ہمت سے کام لیا اور اس کے بعد فرمایا اللہ بلا شبہ سرکش، باغی، مشرک ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اس بات میں بھی آپ دیکھ لیجئے کتنی پیاری سی بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا جو مشرک، مرتد، یعنی مرتد تو واجب القتل ہوتا ہے نا، جو دین بدل لیتا ہے، اس کے علاوہ شرک کا کرنے والا ہو اور پاک باز عورت پہ تہمت لگانے والا ہو، ہمسایوں پر ظلم کرنے والا ہو، یہ باتیں پہلے بھی میں آپ پروگرام میں بتا چکا ہوں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز پنجگانہ ادا کریں۔ اس سارے واقعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، قرآن پاک چھوڑ دیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، یہ ہم پر فرض ہیں۔ پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، لیکن ہمیں اضافی طور پر ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
یہ توکل اور یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اب میں ڈھونڈ کے ایسے لایا کروں گا جو مختصر ہوں گے, جو مکمل بھی ہو جائیں, کیونکہ میں نے یاد ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں واقعہ شروع کیا جو آج تک مکمل نہیں ہو سکا. تو پھر میرے اندر بھی تشنگی باقی رہتی ہے کہ میں پوری بات نہیں بتا سکا. پھر آپ کو میں کہتا ہوں آپ قرآن پاک کی فلاں صورت پڑھیے, اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں, اس میں یہ مل جائے گا. یہ سورہ کہف ہے, اس کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں بھی ذکر ہے اور یاجوج ماجوج ان کا بھی ذکر ہے. اور سورہ کہف ناظرہ یعنی دیکھ کے پڑھنا بھی خاصی مشکل ہے, لیکن پڑھنی دوبارہ ہے. تو ایک فتنہ ہے جو کہ دین اسلام نے واضح طور پہ فتنہ دجال کا ذکر کیا ہے. وہ اس فتنہ دجال سے صرف وہ لوگ بچ سکیں گے جو بکثرت آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے اور سورہ کہف کی آخری 10 آیات جو پڑھا کریں گے. ان کے لیے آسانیاں اور رحمت پیدا ہوگی, وہ اس دن فتنہ دجال سے بچ پائیں گے. ہمیں تو اپنا ایمان عزیز ہے, ایمان اگر سلامت ہے تو سب ٹھیک ہے. اب میں نے یہ بات آپ کو اتنی امپورٹنٹ بتائی ہے کہ سننے والے جو ہیں, جو ویجیلنٹ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم اس فتنہ سے بچ جائیں, ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں, ہم ایمان کی حالت سے اس دنیا میں اٹھیں, تو ان کو چاہیے کہ نہ صرف وہ خود آیت الکرسی بکثرت پڑھا کریں بلکہ سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لیں اور انہیں بکثرت پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ تعالی ایمان کی حالت میں وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. موت تو ایک دن آنی ہے, اگر اللہ کی رضا اس میں شامل ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو, اس حالت میں اٹھائے جائیں تو مسلمان کو اور کیا چاہیے. تو ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ پروگرام میں شیئر کرتا رہتا ہوں, اس میں الٹیمیٹلی سب کا بھلا, سب کا فائدہ ہوتا ہے. سرب اسبا بیٹی, اب آپ کی طرف کیا کوئی کال ہے یا یہ ای میل ڈسکس کریں؟ ہم میلز جو ہیں کچھ وقت میلز کے لیے مختص کر دیتے ہیں, پھر ہم جو ہیں کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری کریں گے. ہاں, پروگرام میں اب چاہیں تو آپ لوگ جس وقت چاہیں کال کر لیں. اس وقت پروگرام کے دوران جو ڈی ایم ڈیجیٹل کے آفیشیل نمبر ہیں ان پہ کال کر لیجئے گا, اور پروگرام ختم ہونے کے بعد جو نیچے 2 نمبر میرے نام کے ساتھ گرین سٹپ میں چل رہے ہیں ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی آپ ان پروگرام کے دوران جو ڈی ایم کے آفیشیل نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں وہاں کال کر لیجئے گا. جی بالکل, آپ ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, نمبرز پر جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحب زبر سعد اختر آپ کی رہنمائی کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. کوئی آپ کو مسئلہ ہے, روزگار کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں, کاروبار کے سلسلے میں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں, آپ کو اپنی زندگی کی بہتری کے لیے آپ وظائف لینا چاہ رہے ہیں, شادی کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں, اور بھی بہت سی الجھنیں ہیں, نفسیاتی مسائل ہیں, صحت سے متعلق آپ کو مسائل ہیں, تو آپ کال کر سکتے ہیں, وظائف جانیے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کریں گے. ہم جو ہے آپ کی اسی طرح رہنمائی کرتے رہیں گے. یہ ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی ساری بات کی, پریشانیوں کا ذکر کیا, تو اس میں مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ رہی ہے, ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے نا. ابھی اس پر بیٹی نے بات کی تو اس کے حوالے سے مجھے قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ گئی, ان مع العسر یسرا. بے شک اللہ تعالیٰ نے مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے. یہ قرآن جب کہہ رہا ہو تو پھر باقی کیا رہ گیا. اب ضرورت تو اس بات کی ہم اسے حل کو تلاش کریں. جب تلاش کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی, مشکلات ختم ہوں گی, بیماریاں ختم ہوگی, تکالیف ختم ہوگی, گھریلو بے سکونی ختم ہوگی, سکون آئے گا, آسانیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی. جب اللہ کہہ رہا ہو تو پھر ہمیں کسی قسم کا شک کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آیت مبارکہ معمولی نہیں ہے, یہ اتفاقاً میرے ذہن میں آ گئی کیونکہ بیٹی نے بات کی. تو ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے مزید بات چیت کرتے ہیں. جی بالکل, رہنمائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے فرا, اور میں اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ شادی شدہ ہیں؟ پریشانی ہے. فرا, آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں, میری 2 بیٹی ہیں. ماشاءاللہ. شوہر کا نام بتائیے. شبیر ایاز. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ڈلبی سے. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 29 سال. 29 سال. آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, پھر سے بتائیے. یہ سے پوچھنا ہے یہ پریشانی کیوں ہماری طرف سے, اور یہ بتا کے کچھ پڑھنے کے لیے, اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ میری 2 بیٹی ہیں, تو آئندہ کیا کوئی خوشخبری ہے یا نہیں؟ اچھا فرا بیٹی, اگر مناسب ہو تو اپنے ہسبینڈ کا نام دوبارہ بتا دیجیے. شبیر ایاز. ٹھیک ہے, آپ کو میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں. میں ابھی آن ایئر آپ کو جواب کاغذ پین سے لے لیں,
اور کا جو تسبیح بتاؤں گا وہ نوٹ کیجئے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہیں آپ کی تمام تر پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں انہیں دور کریں گے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو بھی آپ کو وظائف بتاتے ہیں آپ ان کا خلوص دل سے ورد کیجیے گا۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جی ہاں فرا بیٹی، آپ نے ایک تسبیح اپنا معمول بنا لینی ہے، یا باریو یا اللہ، جو خاص خواہش کا آپ نے اظہار کیا 2 بیٹیوں کے بعد، یا باریو یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ یا باریو یا اللہ، پھر ایک بار درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے۔ یہ 2-3 منٹ کی تسبیح ہے، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کر لیجئے گا۔ اور باقی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی زیادہ پریشانیاں، شبیر صاحب اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ماشاءاللہ وہ تو بڑے کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت پڑنے پہ جو میرے نام کے ساتھ نمبر ڈسپلے ہے وہاں بات کر لیجئے گا، تفصیلاً بات بھی ہو جائے گی، اور پھر میں پوچھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ شبیر صاحب تو مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں آج کل۔ اگر بہرحال میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے دونوں کے درمیان کسی کو آنے نہ دیجیے گا، یہ آپ کے حق میں بہت بہتر، بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یا باریو یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنا دیجیے، رکھیے، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، پھر 100 بار یا باریو یا اللہ، یا باریو یا اللہ، یا باریو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس نعمت سے بھی، بیٹے جیسی نعمت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے اور بتائے ہوئے وظائف سے بہت لوگ فیض یاب ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی جو ہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی گھر میں جو ہیں وہ خوشیاں لائیں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ تمام تر آپ کی گھریلو تمام تر پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوں۔ ناظرین پھر سے آپ کو بتاتے چلوں کہ جس طرح فرحہ نے ہمیں کال کی، اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کیے، انہوں نے اپنا نام بتایا، اپنے شوہر کا نام بتایا، اپنی عمر بتائی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ اپنا نام بتائیں گے، اپنے والد کا نام بتائیں گے اور اپنی عمر بتائیں گے، اور پھر ہم سے جو ہے اپنا مسئلہ پریشانی ہم سے شیئر کیجئے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو اس کا حل بتائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جس طرح فرحہ کی جو ہے انہوں نے رہنمائی کی، ان کو وظائف بتائے، تو آپ بھی اپنا مسئلہ پریشانی شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز پر جو ہے آپ نے کال کر کے جو ہے رابطہ کرنا ہے۔ رابطہ جو ہے آپ کا ہوگا روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے، جو کہ علم کی روشنی سے مالا مال ہیں، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام روبینہ ہے اور میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ روبینہ، اپنے بیٹے کا نام بتائیے۔ نوید چودھری۔ نوید چودھری، اور والد کا نام بتائیے نوید چودھری کے۔ ناصر محمود چودھری۔ ناصر محمود چودھری، اور عمر بتائیے نوید چودھری کی۔ 25۔ 25، ٹھیک ہے۔ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ بیٹے سے متعلق؟ اس کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کو کیا پرابلم ہے، ہر وقت وہ غصے میں رہتا ہے اور اس کو کام بھی نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے، بیٹا آپ کا کہاں ہوتا ہے؟ ادھر ہی میرے پاس۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ لیوپور سے۔ اچھا نیو ٹھیک ہے، لیوپور سے آپ نے کال کی۔ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں غصے میں رہتا ہے اور اس کو کام بھی نہیں کوئی ملتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو میں تسبیح بتاؤں گا تو وہ نوید بیٹا آپ کا کر لے گا کہ آپ کریں گی؟ میں کروں گی۔ اچھا وہ نہیں کرے گا؟ جی نہیں۔ چلیے، ویسے اگر وہ کرتے تھے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن چلیے آپ ماں کام ہیں، مل جائے گا، یہ بڑی پریشانی ہے۔ 25 کا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ میں تو یہ مشن لے کے اٹھا ہوں کہ لوگوں کا مایوسی سے نکالنا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب میں صرف رہنمائی کروں گا، رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کریں گے۔ آپ کاغذ پینسل پاس رکھیے، تسبیح نوٹ کیجئے اور اس کو کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بہتر روزگار عطا فرمائے۔ والدہ تھی، اپنے بیٹے سے متعلق پریشان تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو غصہ اور جو غم غصے میں رہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دور کرے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو وظائف بتاتے ہیں۔ اچھا صاحبزادہ سعد اختر، ساتھ ہی ہم کالر لے لیں، پھر ضرور ان کو بتا دیں گے۔ جو آپ جو ہیں ویٹ کیجئے، نوید چودھری سے متعلق جو ہے آپ کو وظائف ابھی بتائے دیتے ہیں۔ پہلے ہم ایک اور کالر سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ جی بتائیے، اپنا نام بتائیے۔ جی میرا نام عرفانہ فیاض ہے۔ مجھے اگلے سال شادی کرنی ہے، تو پوچھنا تھا کہ بہتر ہوگا یا نہیں۔ نام دوبارہ؟ خیام۔ اپنے والد کا نام بتائیے۔ کیا نام ہے؟ عرفانہ خیال کے خیام؟ جی فیاض۔ عرفانہ فیاض، ٹھیک ہے۔ جی۔ اپنے والد کا نام بتائیے۔
ان کا نام محمد فیاض. محمد فیاض. اور آپ کی عمر؟ میری عمر 28. 28. شادی آپ کی کن سے ہونے جا رہی ہے؟ ان کا نام بتائیے. اس کا نام ہے فہد مشتاق. فہد مشتاق. اور ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا نام نہیں پتا مجھے. ان کی عمر بتائیے. ان کی عمر 25. 25. ٹھیک ہے. اور وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ میرپور کشمیر میں. اور آپ کہاں ہوتی ہیں؟ میں یو کے میں. نہیں، یو کے کس شہر میں تھوڑا سا بتائیے. ہم یو کے بارلے میں. بارلے. ٹھیک ہے. اچھا بارلے. اچھا، اگلے سال آپ نے شادی آپ کی طے ہوئی ہے فہد مشتاق کے ساتھ، اور آپ ان کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اس مسئلے پہ کیا رہنمائی چاہیے آپ کو؟ ہم یہی کہ بہتر ہوگا میرے لیے. ٹھیک ہے، آپ کاغذ پینسل پاس رکھیے، میں ابھی آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی بالکل. آپ جو ہیں پریشان مت ہوں عرفانہ فیاض. آپ کی جو ہے آئندہ کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے، خوشحال گزرے، ہماری یہی دعا ہے آپ کے ساتھ. صاحبزادہ سعد اختر آپ کو مشورے دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ زندگی میں بہتری کے لیے آپ کو وظائف بتاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. پہلے تو ربینہ بہن، آپ کو یقیناً انتظار ہوگا سوال کا، پہلے آپ کا جواب دیتے ہیں. تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، 7 مرتبہ یا باسط یا منم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یا باسط یا منم 7 مرتبہ اپنے بیٹے پہ پڑھیں جب وہ آپ کے سامنے آئے. ویسے میرا علم یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ غصہ نہیں کرتا، غصہ صرف آپ کے ساتھ کرتا ہے، شاید لاڈ پیار کی وجہ ہے. اور دوسرا، آپ خود تسبیح کریں، پہلے کم از کم 1 بار درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ، یہ 100 بار پڑھیے گا. پھر اس کے بعد کم از کم 1 بار درود پاک آمین کہہ دیجیے گا. اس مقصد کے لیے جو آپ نے بتایا یہ بھی اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا. لیکن یقین کامل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، شک شبے کے ساتھ تسبیح نہیں کرنے کی. انہوں نے بتائی یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا بنے گا، ایسا نہیں. اللہ کو پکارنا ہے تو پورے یقین کامل اور توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ پکارنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی زیادہ اس سلسلے میں آسانی جلد محسوس ہوگی اللہ کی رحمت سے. دوسرا، عرفانہ بیٹی کا، عرفانہ فیاض، ہاں جی ذرا اچھا ہو گیا کال ہو گیا، ہم نے ڈسکس کر لی. مجھے ساتھ ہی اس کی آپ کو ریڈ کرنا بھی میرے لیے پاسبل ہو گیا. میں اچھے طریقے سے اس کی ایلیبوریشن کیے دیتا ہوں. عرفانہ بیٹی، آپ کی اگر فہد کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی ہوگی. اللہ پہ بھروسہ رکھیے، فائدہ مند بھی رہے گی، کامیاب بھی رہے گی، اور 2 خاندان بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی. سو اس کے لیے آپ آگے پروسیڈ کریں، بڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی. لیکن ایک بات کہہ دوں گا کہ آپ وہم کا شکار نہ ہوا کریں. آپ وہم جب کرتی ہیں پھر آپ کو رات کو نیند بھی دیر سے آتی ہے، سر درد کی شکایت بھی رہتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ میرے سوال سے مطمئن ہوئی ہوں گی. تھینک یو. جی بالکل. جیسا کہ عرفانہ فیاض آپ نے ہمیں کال کی، اور نوید چودھری کی والدہ، آپ تک جو ہیں تمام وظائف جو ہیں وہ آپ تک کنوے کر دیے گئے ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے جو ہے آپ کی رہنمائی کی ہے. آپ ان وظائف کا جو ہے ورد خلوص دل سے کیجیے گا، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی کسی دعا کو جو ہے میں عرفانہ بیٹی کے بارے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. عرفانہ بیٹی، اگر جو ہے نا یہ اتنا اچھا رشتہ شاید دوبارہ نہ ملے، یہ جو فہد مشتاق آپ نے جو معلومات مجھے دی، میرپور میں وہ رہائش ہے، تو اس کے لیے آپ کو جتنی بھی ایفرٹ کرنی پڑے ان کو کریں. اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب کے ذریعے مل کے اس بات کو میچور، اس کو یقینی بنائیں کہ یہ شادی ہو جائے اگلے سال. اس میں اگر کوئی رکاوٹ محسوس کرتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ 24 آور ہیلپ لائن جو ہے، اس کے نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، وہاں رابطہ کر لیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل. آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جو آپ اسٹرپ پر نیچلے والے نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز پر جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے موجود رہیں گے. تو ابھی پروگرام میں کچھ خاصا وقت جو ہے وہ باقی ہے. آپ کالز کر سکتے ہیں، اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں، زندگی میں بہتری کے لیے وظائف جاننا چاہتے ہیں. بہت سے ہمارے بہن بھائی بیرون ملک پریشان رہتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں جو ہے پریشان رہتے ہیں. تو آپ ہمیں کال کریں.
اپنا بایو ڈیٹا ہمیں بتائیے، اپنا نام، والد کا نام، اپنی عمر بتائیں۔ اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہیں تو وہ اپنا نام بتائیں گی، اپنے شوہر کا نام بتائیں گی اور ساتھ ہی اپنی عمر بتائیں گے اور اپنی پریشانی جب آپ بتائیں گے، روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کا حساب کتاب لگاتے ہوئے، آپ کے بایو ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے جو ہے اسی وقت جو ہے آپ کی رہنمائی کر دیں گے، آپ کو وظائف بتا دیں گے، چونکہ یہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں وظائف، تسبیحات اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے لیے۔ دعا جو ہے وہ جلد قبول ہو جاتی ہے۔ تو صاحبزادہ سعد اختر کچھ وقت میں ایک چھوٹی ساری بیٹا ایک چھوٹی ساری بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیوں میں کہتا ہوں کہ آپ پروگرام کے بعد رابطہ کیجئے، مجھے ایک بہرحال یہ لاسٹ ویک کی کال آئی تھی کہ جی میرے والد صاحب مجھ پہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، شاید آپ کو لوگوں کو بھی یاد ہو، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں کال لے لیتے اس پہ پھر مزید بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، جو بات آپ بتانے لگے تھے ہم جو ہے ابھی کال لینے کے بعد جو ہے وہ بات مکمل کرتے ہیں۔ کالر سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے افشاں۔ افشاں، کہاں سے کال کی؟ میں ادھر یو کے سے پریسن۔ ٹھیک ہے، آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کا نام بتائیے۔ اگر ہاں جی، میرے شوہر کا نام ہے محمد صادق۔ محمد صادق، اور آپ کی عمر؟ میری عمر 28۔ جی افشاں، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ مجھے اپنی مما کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ ان کی ہیلتھ صحیح نہیں رہتی، اور دوسرا یہ کہ میں نے نا ان کا کئی دفعہ مجھے لگتا ہے 3 دفعہ میں نے ان کا ویزا اپلائی کر چکی ہوں، لیکن ان کا ویزا لگتا نہیں ہے۔ نام تو ان بتائیے۔ کی کیا ایسا ہے کہ ان کا سفر ہے ان کی لائف میں کہ نہیں ہے؟ افشاں، والدہ کا نام بتائیے۔ جی، والدہ کا نام بتائیے۔ ان کا نام ہے رضیہ اکرم۔ رضیہ اکرم، اور والد کا نام بتائیے اپنے؟ محمد اکرم۔ محمد اکرم، اور عمر بتائیے؟ ان کی ہے میری مام کی ہے 45 اور میرے ڈیڈ کی ہے 48۔ ٹھیک ہے، اور وہ کہاں ہوتے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان فیصل آباد میں۔ ٹھیک ہے افشاں، آپ کا سوال یہی ہے نا کہ وہ انگلینڈ کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، اس میں کامیابی نہیں مل رہی؟ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ تو افشاں نے جو ہے ہم سے 2 سوال کیے، ایک یہ کہ صحت سے متعلق جو پریشان رہتی ہیں وہ والدہ کو لے کر، والدہ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی، اور جو ہے ویزا انہوں نے بہت بار ان کا اپلائی کیا، جو ہے وہ نہیں لگ رہا ان کی والدہ کا ویزا۔ تو افشاں، آپ ویزے کے لیے لیگل ایڈوائزر سے بھی رابطہ جاری رکھیے، اور صحت کا بھی مسئلہ ہے آپ کی مدر کو، تو میں یہ کہوں گی اچھے ڈاکٹر مولد سے بھی جو ہے مشورہ جاری رکھیں، کیونکہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، محنت کی بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ صاحبزادہ سعد اختر جو آپ کو وظائف بتائیں گے، اگر آپ ان کو پڑھیں گی تو جلد جو ہے آپ کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر اسباب پیدا کریں گے آپ کے لیے۔ جی صاحبزادہ سعد اختر۔ میں ان کو تفصیلاً دیکھ رہا تھا، تو افشاں بیٹی آپ نے 2 تسبیحات ہیں جو دونوں آپ نے اپنی والدہ محترمہ جو رضیہ اکرم ہیں ان تک کمیونیکیٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالی کام ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسے کے ساتھ وہ تسبیح کریں، یقین کامل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی یہ کام ہو جائے۔ دونوں تسبیحات کاغذ پینسل پہ نوٹ کر لیں اور اپنی والدہ تک پہنچائیں، کیونکہ یہ مجبوری ہے کہ تسبیحات انہوں نے کرنی۔ آپ دعا کیجئے گا، میں بھی دعا کروں گا۔ تو جیسا کہ اس بار بیٹی نے بتایا کہ جو قانونی طریقے اور ڈاکٹر سے ساتھ رابطہ وہ اپنی جگہ پہ، ساتھ ایک تسبیح شروع کر دیں، یا غنی ہوں یا اللہ، کم از کم 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ یا غنی ہوں یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے گا۔ یہ آپ کی والدہ نے ایک تسبیح کرنی ہے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت، اور دوسری تسبیح وہ کیا کرے، یا رافع یا اللہ، یا رافع یا اللہ، کم از کم 1 بار درود پاک، پھر 100 مرتبہ یا رافع یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کامیابی انہیں ملے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دونوں تسبیحات انہیں کمیونیکیٹ کریں، انشاءاللہ تعالی کو فائدہ پہنچے گا۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فلاح کامرانی کامیابی عطا فرمائے۔ ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی مشکل جو ہے وہ دیکھ کر اور آپ کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ صاحبزادہ سعد اختر آپ کچھ بات کر رہے کہ بات مکمل نہیں ہو پائی۔ ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ پروگرام کے بعد جو ہے وہ رابطہ کر لیں، اس کی بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں۔ جب ٹیلی فون پہ جو نمبر نیچے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں وہاں پہ رابطہ کرتے ہیں تو وہ تفصیلاً بات ہوتی ہے اور اصل حقائق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں
میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، میں صحت کے حوالے سے کوئی تسبیح بتا دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے جی میرا میاں بیوی ہمارا آپس میں جھگڑا رہتا ہے، میں کہتا ہوں یہ تسبیح کریں، اس میں انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. گراؤنڈ ریالٹی تب بھی پتہ چل سکتی ہے جب تفصیلاً بات ہوتی ہے، اب دونوں کا موقف سنا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے قصور کس کا ہے. حالانکہ دونوں ہی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کسی تیسرے کی انٹروین ہو رہی ہوتی ہے، کوئی تیسرا کو دخل اندازی کرتا ہے تو ان کو دونوں کے درمیان بہم ناچاکی پیدا ہوتی ہے. اب ایک بچے نے لاسٹ ویک کال کی کہ میرے ابو میرے پہ بڑی سختی کرتے ہیں. تو میں نے پیار سے کہا تھا نہیں بیٹا، بلا وجہ والدین تو سختی نہیں کرتے، والدین تو نہیں سختی کرتے، والدین تو سمجھاتے ہیں. اور پھر باہر کے ملکوں میں تو سختی ہوتی بھی نہیں ہے، وہاں تو پیار محبت کا درس دیا جاتا ہے. اگر آپ پہ سختی کی جائے تو وہ قانون حرکت میں آ جاتا ہے. تو میں نے ان کو میں نے کہا بھی نہیں کہ مجھے کال کیجیے گا. جب کہ انہوں نے پروگرام کے بعد کال کی تو میں نے پیار سے ساری باتیں پوچھنی شروع کی. میں نے کہا مجھے اپنے والد صاحب کا بتائیے، اپنے دادا ابو کا بتائیے. میں ان کے والد کو ریڈ کرنا چاہتا تھا، وہ تو بیچارے بہت اچھے انسان نکلے. جب میں نے ان کو دیکھا، میں نے پھر ان کی والدہ کا پوچھا، وہ بھی بہت اچھی تھی. پھر میں نے کہا کہ ذرا مجھے اپنے دوستوں کا نام تو بتاؤ. جب دوستوں پہنچا تو اس کے جو دوستوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اور اکثریت اچھی تھی، لیکن دو دوست ایسے تھے. میں نے کہا یار جی تمہارے لیے یہ دوست اچھے نہیں ہیں. فلاں تاریخ کو تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، فلاں دوست کے ساتھ تمہارا اتنے بجے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. جب ساری باتیں بانی تو پھر وہ ہمت ہار گیا. اس نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا ہاں میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں اور یہ حرکتیں ہوتی ہیں اور ان وجہ سے میرے ابو مجھے منع کرتے ہیں. آپ کا پروگرام بڑے عرصے سے دیکھ رہا تھا اور میں چاہتا تھا کوئی ایسا بتائیں کہ میرے ابو میرے پہ سختی نہ کرے، مجھے آزادانہ جو ہے میری نقل و حرکت ہے اس پہ پابندی نہ لگائیں اور مجھے اخراجات فری دیں تاکہ میں اپنی جو اگلی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جاری رکھ سکوں. پھر میں نے اس کو بڑے پیار سے محبت سے دین کی روشنی میں اس کی رہنمائی کی کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، اس طرح کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. یہ اس سے کرنے سے تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، تمہارے والدین بھی پریشان ہوں گے، تمہارے عزیز و اقارب بھی پریشان ہوں گے. کل کو تمہاری شادی ہوگی، تمہاری بیوی بھی پریشان ہوگی اور سب سے بڑھ کر تمہارا اگلا جہان بھی اچھا نہیں ہوگا. پھر اس کے دل پہ اثر ہوا، اس نے توبہ کی. اس کو پھر میں نے تسبیحات بتائی. پھر میں نے کہا وہ تسبیح جو ہے وہ بے شک کرو، لیکن جو اب میں تسبیح بتا رہا ہوں یہ اب تم نے باقاعدگی کے ساتھ کرنی ہے. اس سے تمہارے اندر جو بگڑا ہوا بچہ، بگڑا ہوا نوجوان ہے وہ سلجھ جائے گا، تمہارے لیے آسانی پیدا ہوگی. تو وہ بھی بڑا خوش ہوا اور اپنے کیے پہ نادم ہوا. پھر اس نے حل پوچھا کہ میرے وہ دو دوست جو میرے لیے جن کی صحبت میری نقصان دہ ہے ان کے لیے میں کیسے جان چھڑواؤں. میں نے اس کا بھی انہیں حل بتایا. بس بچے نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں انکل آپ کی باتوں پہ عمل کروں گا. تو اب اس نے تو جتنا ہی بتایا تھا مجھے کہ میرے والد مجھ پہ بہت سختی کرتے ہیں، تو میں نے اس کا حل فوری طور پہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے یار یہ پڑھو، تمہارے والد تم سے سختی نہیں کریں گے. لیکن جب پروگرام کے بعد ویسے اسے خیال آیا کہ میرا رابطہ تو کروں، حالانکہ میں نے اسے نہیں کہا تھا. تو اس نے جب رابطہ کیا تو بہت ساری باتیں جو تھی وہ کھل کر سامنے آئیں اور اصل جڑ تک پہنچنے میں آسانی ہو گئی. اسی طرح جب آپ لوگ کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں تو میں کبھی کبھار کسی کو کہتا ہوں یار پروگرام کے بعد رابطہ کرنا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے بیسک انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ مال لیتا ہوں کہ آپ کاروبار میں آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر کون ہے، آپ کے ساتھ ملازم کون ہے. بعض اوقات تو بھائی ہی اسے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. وہ اس لائیو پروگرام میں بعض اوقات ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور بعض اوقات تفصیلاً بات نہیں ہو پاتی. اس لیے مجبوری کی حالت میں ہم آپ کہتے ہیں پروگرام کے بعد رابطہ کر لیا کریں. کچھ باتیں آن ایئر نہیں ڈسکس ہو سکتی، آف دا ایئر جو ہے جو نیچے دیے گئے نمبر ہے وہاں ڈسکس کرتے ہیں اور بات کی تہہ تک پہنچنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. تو یہ بات اب میاں بیوی میں بعض اوقات جھگڑا چل رہا ہوتا ہے. حالانکہ میں جب دونوں کا بایو ڈاٹا دیکھتا ہوں، دونوں کی جو پروفائل چیک کرتا ہوں تو مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. وہاں کسی تیسرے آدمی کا دخل اندازی کا شک پڑتا ہے. اب میں آن ایئر ایسی باتیں کروں بعض اوقات کہ بھی تیسرا آدمی کون ہے تو کوئی ناراض ہو جاتے ہیں، بھی میری سہیلی کے بارے میں یا میری بہنہ کے بارے میں، میری ماں کے بارے میں کیوں ڈسکس کیا گیا. لیکن جب آف دا ایئر بات ہوتی ہے تو تسلی سے بات ہو جاتی ہے اور وہ بات ایڈمٹ کر لیتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. پھر انہیں میں کی جو روحانی مدد ہوتی ہے رہنمائی میں کر سکتا ہوں. ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. جی بالکل، مزید جو ہے آپ سے باتیں جو ہیں وہ سنتے رہیں گے ہم دینی لحاظ سے. کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میں بس یہی پوچھنا تھا شاہ جی سے کہ نا میں اتنی پریشان رہتی ہوں
کوئی تھوڑا مسئلہ سے اٹھ گیا میرے گھر میں. میری بیٹی ہے وہ نا میری بہو کے ساتھ اتنا مطلب ماں جیسا رشتہ سمجھیا, بہت ہی زیادہ اسے کلوز تھی. تو میری بہو نے اتنا بڑا کسی وجہ سے جھوٹ مطلب قرآن شریف کو پڑھنے کی کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے نا اس کا اتنا دل توڑا جھوٹ بول کے. تو وہ اتنا مطلب میرے گھر میں ہر وقت ٹینشن رہتی, پریشانی تھی کہ ساری بہو نے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول رہے مطلب اسلامک کتابوں پہ ہاتھ پہ رکھ کے. تو ہمیں اتنا خوف رہتا ہر وقت جب کیا ہوگا اگر گھر میں ہر وقت کچھ نہ کچھ رہتا ہے. پلیز آپ مجھے بتائیں گے کیا میں کروں کہ میں کیا پڑھوں. تو ویسے آپ نے میری بہو سے اتنا وہ سارے اتنا بھروسہ کرتے, اتنا ٹرسٹ سے اس کے ساتھ کرتے تھے, پر یقین اور اعتبار ہی اتر گیا. تو بات ہی اتنی چھوٹی تھی. ٹھیک ہے جی, لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. کالر تھی ہمارے ساتھ, انہوں نے ٹھیک طرح جو ہے ہم ان کا مسئلہ نہیں سن سکے, لیکن جتنی سمجھ آئی آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. اور نہ آپ نے اپنا بایو ڈیٹا ہمیں جو ہے وہ بتایا. تو جو بھی آپ تھی, اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے مسائل دور کرے. پروگرام کے بعد بھی آپ رابطہ کیجیے گا. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر مزید آپ سے بایو ڈیٹا جان کر اور جن کے آپ کے گھر میں اختلافات رہتے ہیں ان سب کا بایو ڈیٹا جان کر آپ کی ٹھیک طرح رہنمائی کریں گے. ابھی صاحبزادہ سعد اختر جو ہے, جی صاحبزادہ سعد اختر, ہاں, آپ نے جو بات آپ نے ہی کم و بیش میں نے بھی یہی بات کرنی تھی کہ جب تک آپ ہمیں معلومات فراہم نہیں کریں گے تو ہم کس طرح آپ سے بات کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتی تھی, تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, بادب ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پروگرام کے بعد رابطہ کر لیجیے گا. جو نیچے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں, کیونکہ جب قرآن کا ذکر کیا گیا کہ قرآن پہ قسم دی تو میرا تو یقین کریں دل ہل کے رہ گیا, میں پریشان ہو گیا. میں آکاش کے اس وقت کیمرہ میرے پہ ہوتا تو میری حالت آپ دیکھتے, قرآن کو کیوں اس باتوں میں لانا اور قرآن پہ قسم کیوں دینی. مجھے یاد پڑتا ہے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, مجھ سے کسی نے کوئی بات پوچھی کہ بھئی اس طرح یہ واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا. میں نے کہا نہیں, اس وقت تو میں یہاں موجود ہی نہیں تھا, میں اس وقت تو اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا, اپنے بینک میں کام کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی ایکسیڈنٹ کے متعلقہ تھی, آپ نے بات دیکھی ہے, آپ یہاں موجود تھے. میں نے کہا نہیں, میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں, جی ہر ممکن ہو سکے سچ بولتا ہوں. تو جب یہ تو میں اس وقت اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں قرآن پہ قسم دے دیں. میں نے کہا میں تو قرآن پہ قسم کبھی بھی نہیں دوں گا. قرآن اس کاموں کے لیے کہ ہم اسے قسموں کے لیے استعمال کریں, میں اسے پڑھنے کے لیے کیوں نہ استعمال کروں. میں قسم نہیں دوں گا. میں بھی تھوڑا سا غصے میں آیا. میں نے کہا اگر میری بات پہ یقین ہے تو پھر آپ کو میری قسم پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو مجھے میری قسم پہ بھی آپ یقین نہیں کریں گے. اور قرآن پہ تو میں کبھی بھی ان کاموں کے لیے میں نہیں قسم اٹھا سکتا. میں نے جو کہنا تھا سو کہہ دیا. پھر وہ تحقیق کرتے رہے. 1 سال کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میں صحیح تھا. وہ میرے خلاف بہت ساری انکوائری کرتے رہے, چیک کیا سب کچھ, کیونکہ اس میں کیجولٹی, ایک ڈیتھ بھی ہوئی تھی, ایکسیڈنٹ تھا. ان کا خیال تھا کہ شاید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں گواہی دینے سے گریز کر رہا ہوں. میں نے کہا میں نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. میں تو جب رات کو گھر آیا تو پتہ چلا کہ یہاں ہمارے گھر کے پاس ایک ایکسیڈنٹ ہوا. تو قسم قرآن پہ نہیں, گریز کرنی چاہیے. بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ میں قسم دیتا ہوں کہ ایسا میں نے جو بھی دینا ہے الفاظ میں ادا کر دیا کریں, قرآن کو بیچ میں نہ لایا کریں. تو میری بہنہ بہت بہتر ہوگا کہ ان سے بھی کہیں کہ قرآن پہ قسم نہ دیں, آپ بھی ان پہ قرآن سے قسم نہ لیں. آپ پروگرام کے بعد میرے سے رابطہ کیجیے گا. میں ہر ممکن آپ کی رہنمائی کی بھرپور کوشش کروں گا. باقی آپ کو پتہ ہے ہم صرف آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں, آپ کی گائیڈنس آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کریں, اس سے بہتر ہو جائے گا. اور جو ہے رحم تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے, رحم اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا, ہم نے تو آپ کی رہنمائی کرنی ہے. تو پروگرام کے بعد ضرور کال کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جتنی ممکن ہو سکے آپ کی رہنمائی کریں گے. اور پروگرام کے بعد میں آپ کی کال کا انتظار بھی کروں گا. جی ایک اور کالر موجود ہے پروگرام میں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. ٹھیک, آپ سنائیں آپ کیسی ہیں, کہاں سے کال کی؟ الحمدللہ. تو میں نے بات کرنی تھی, یعنی اپنا طہارہ کرانا تھا. جی بیٹا اونچا تھوڑا سا بولیے. آپ اپنا نام بتائیے. جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں یو کے سے. شازیہ یو کے سے آپ نے ہمیں کال کی. جی آپ شادی شدہ ہیں تو شوہر کا نام بتائیے. جی نہیں, ڈیورس ہوئی ہے. ڈیورس. والد کا نام بتائیے. شبیر احمد. شبیر احمد. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 35 سال. 35 سال. ٹھیک ہے, مسئلہ بتائیے اپنا. اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا آئندہ آنے والا سال کس طرح کا ہوگا,
اور یہ میری جو فائنینشیل پرابلم ہے دور ہو جائے گی, کوئی مجھے اچھی سی نوکری مل جائے گی. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ضرور قرآن و سنت کی روشنی میں ہر مصیبت کا حل جو ہے وہ ہے. تو آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجئے. شازیہ تھی ہمارے ساتھ, انہوں نے مالی مسائل اور اپنی زندگی کے مستقبل زندگی کی بہتری سے متعلق روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے رہنمائی لینی چاہیے, تو صاحبزادہ سعد اختر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے کہ آپ کا مستقبل زندگی جو ہے وہ آپ کی بہتر گزرے آئندہ کی. جی ہاں شازیہ بیٹی, یہ اس طرح کے کالرز مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں جو تھوڑے سارے وقت میں اپنا پورا پروفائل بایو ڈاٹا وہ ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں, پھر کویشچن بتاتے ہیں, ٹی وی کا سوئچ والیوم بند کر کے کال کرتے ہیں, تو میرے لیے بھی سمجھنا ریزیوم کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو شازیہ بیٹی جیسے آپ نے اپنا بایو ڈاٹا پرووائڈ کیا ہے تو میرے لیے بہت آسانی ہے. جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دینا بھی آسان ہے, جو آپ کے دل میں ہے وہ بھی میرے لیے آسان ہے. تو میں آپ کو بڑی پیاری ساری تسبیح بتا رہا ہوں, جو آپ کے دل میں ہے انشاءاللہ وہ بھی خواہش پوری ہوگی. تسبیح کاغذ پینسل پہ نوٹ کر لیجئے, کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں اور پھر 100 مرتبہ پڑھیں یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک. یا کے اوپر تھوڑا زور دینا ہے, یا مالک الملک, یہ 100 بار پڑھنا ہے. پھر کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں, بہت کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اب ہو سکے تو پروگرام کے بعد رابطہ بھی کیجیے گا, مجھے اپنی اس بیٹی سے بات کر کے بہت خوشی ہوگی. شازیہ بیٹی یہ تسبیح بہت فائدہ مند رہے گی, آپ آج سے شروع کیجیے اور آئندہ آپ کے لیے کافی کچھ فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ ضرور جو ہے تسبیحات اور وظائف کا اگر آپ ورد کریں گے تو آپ ضرور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے اور بتائے ہوئے وظائف سے جو ہے فیض یاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ دور کریں گے. تو کچھ وقت جو ہے وہ میلز کے لیے بھی ہم مختص کرتے ہیں. جی ہاں صاحبزادہ سعد اختر نصرت فاطمہ ہیں, نصرت فاطمہ, اور غیر شادی شدہ ہیں. یہ عمر ان کی 40 سال ہے. والد کا نام انہوں نے محمد عباس بتایا ہے, شفل محمد عباس. انہوں نے ایسا مسئلہ ہم سے ڈسکس کیا جو تمام ناظرین کے لیے جو ہے رہنمائی کا, لیسٹر سے انہوں نے ہمیں لیسٹر سے, ٹھیک ہے, ایسا مسئلہ انہوں نے ڈسکس کیا جو تمام ناظرین کے لیے جو ہے رہنمائی کا جو ہے وہ سبب بنے گا. ان کا کہنا ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا. وظائف بتا دیں کچھ کہ ان کا دل لگ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بہت اچھی ای میل ہے نصرت فاطمہ بیٹی کی, انشاءاللہ وہ تو عمل کریں گی, آپ لوگ بھی ضرور اس پہ عمل کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اور جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. تو ایک تسبیح کیا کریں, یا قدوس و یا اللہ, یا قدوس و یا اللہ. کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے, پھر 100 بار یا قدوس و یا اللہ, پھر کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے. انشاءاللہ تعالی جو اس پہ عمل کرے گا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا, دیکھیے کس طرح آپ کا عبادت میں دل لگتا ہے. یا قدوس و یا اللہ, کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا ہے. اگر 2 3 5 مرتبہ پڑھ لیں تو اور بھی اچھی بات ہے, 11 مرتبہ پڑھ لیں اور اچھی بات ہے. اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا قدوس و یا اللہ, یا قدوس و یا اللہ, یا قدوس و یا اللہ. 3 مرتبہ میں نے پڑھا ہے, اس طرح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے اور آمین کہہ دیجئے. انشاءاللہ آپ کا دل عبادت میں لگے گا, فائدہ مند ثابت ہوگا, اور آپ کی دنیاوی اور اگلے جہان کی منازل انشاءاللہ تعالی آسان ہوگی. تمام سننے والے نہ صرف خود اس تسبیح پہ عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں. اس کو روحانی ٹپ سمجھیں, اس کو فیض عام سمجھ کر دوسروں کو پھیلائیں, دوسروں کو بتائیں, وہ ان پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی جو کرے گا اس کو اس کا ضرور فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالی, اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. یا قدوس و یا اللہ نصرت بیٹی آپ بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے, بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی آگے لوگوں کو بتاتے چلے جائیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے. اور نیکی کا کام ہے, جب تک وہ تسبیحات کرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. یا قدوس و یا اللہ کی تسبیح اس مقصد کے لیے کہ عبادت میں دل لگے وہ کیا کریں. ہمیں کال لے لیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. جی کالر موجود ہے لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پوچھنا سی کہ نا میرے گھر میں نا کوئی رشتے آ رہے میرے بیٹے کو دیکھنے لیا, تو مجھے ضرور کوئی وسیلہ بتا دو. بیٹی کا نام بتائیے, بیٹی کا نام بتائیے. بیٹے کے لیے ہے, تو میں بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام بتائیے.
جی آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. میرا خیال ہے ٹی وی کا والیوم بند نہیں تھا جس کی وجہ سے کال ڈراپ ہوگی. کوئی بات نہیں, ابھی کچھ منٹ باقی ہیں, اگر ہو سکے تبھی کال کر لیجئے گا, نہیں تو پروگرام کے بعد جو نمبر ہمارے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں میرے نام کے ساتھ وہاں کر لیجئے گا. یہ میں کلیئر کر دوں کہ اس وقت ہمارا ڈی ایم ڈیجیٹل کے آفیشیل نمبر پہ رابطہ ہو رہا ہے. پروگرام ختم ہونے کے بعد ان نمبرز کی بجائے جو نیچے 2 نمبر چل رہے ہیں اسکرین میں بٹ میرے نام کے ساتھ, ان نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ وہاں آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین, یہاں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. جو ناظرین پروگرام میں رابطہ نہیں کر سکے, آپ جو نچلا نمبر دیکھ رہے ہیں, ایک نمبر کے نیچے جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر جو ہے آپ پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. تو ایک میسج دیتے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر پروگرام کے اختتام میں, لیتے ہیں ان سے آج کا میسج. یہ پرسنل ایکسپیریمنٹ ہے, وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں اپنے تک کیوں لمیٹائز رکھوں, آپ لوگوں کو بھی بتاؤں تاکہ جو فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی ملے. وہ یہ ہے, کوشش کیا کریں, یہ میرے کو سیلف پریزنگ نہیں ہے, یہ آگے چیریٹی آگے پھیلانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. تو کوشش کیا کریں کہ ہر وقت باوضو رہا کریں. اس کے بڑے فائدے ہیں, بہت فائدے ہیں. نماز پڑھ بعض اوقات اس لیے نہیں محض انسان پڑھتا کہ کون وضو کرے, جرابیں اتارے, شوز اتارے, چاہے وضو کرے. باوضو ہوں گے تو آپ جہاں بھی ہوں گے آپ نماز پڑھ لیا کریں گے. اور اس کے بہت سارے دنیاوی فائدے بھی ہیں. انسان صحت مند رہتا ہے, اس کے لیے بیماریاں دور رہتی ہیں. تو کوشش کیا کریں ہر وقت باوضو رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسانی اور سہولت اس دنیا میں بھی ہوگی اور اگلے جہان میں بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اسی پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اوور ٹو اسبا بیٹی. جی بہت ہی خوبصورت جو ہے میسج دیا ہمیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا, خشک مٹی سے سبزہ نکالا, تیرا ہے یہ جہاں یہ زمین آسماں, اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.